عادل شاہی دور میں بیجاپور کا سب سے گمبھیر مسئلہ سنی اور شیعہ مذہب کے اختلافات کا رہا، کیونکہ پہلا عادل شاہی حکمران یوسف عادل شاہ شیعہ مذہب سے متاثر ہوا اور اس نے شیعہ مذہب کا خطبہ پورے ملک میں رائج کر دیا، جبکہ 1535 عیسوی میں اس کا پوتا ابراہیم عادل شاہ جب حکمران بنا تو اس نے سنی خطبہ ملک میں رائج کر دیا اور فقہ حنفیہ کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ ابراہیم عادل شاہ کے دور میں حنفی قوانین پورے ملک میں رائج کر دیے گئے، لیکن اس کی اولاد شیعہ علماء سے علم حاصل کرتی رہی۔ اس لیے ابھی جب وہ بستر مرگ پر ہی تھا تو اس کے بیٹے علی عادل شاہ نے شیعہ مذہب کی ترویج شروع کر دی، جس کا ابراہیم عادل شاہ کو بہت رنج ہوا۔ اس لیے اس نے شہزادے علی کی بجائے شہزادے طہماسپ کو جانشینی کے لیے منتخب کیا، لیکن ابراہیم عادل شاہ کو شدید صدمہ لگا جب اسے پتہ چلا کہ شہزادہ طہماسپ اپنے بھائی کی طرح شیعیت کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ اس لیے ابراہیم عادل شاہ نے شہزادوں کو قلعہ نلگوان میں قید کر دیا اور تخت خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا، لیکن جب بادشاہ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو امرائے سلطنت نے محمد کشور خان، جو کہ پرگنوں کا لگان وصول کرتا تھا، کو کثیر رقم کے ساتھ شہزادے علی کے پاس بھیجا اور اسے واپس لا کر قلعہ مرچ ٹھہرا دیا گیا۔ ابراہیم عادل شاہ کی وفات پر شہزادے علی کو بیجاپور سے 1 کوس کے فاصلے پر کشور خان کے باغ میں ٹھہرا کر اس کی تاج پوشی کی گئی۔ علی عادل شاہ کی تخت نشینی پر 12 اماموں کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اذان میں علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ علی عادل شاہ نے اپنے گرد ذہین ترین لوگوں کو جمع کیا اور انتظامی امور ان کے سپرد کر دیے، جس کی وجہ سے شہر جنت کا نمونہ بن گیا۔ علی عادل شاہ جنگ کے خلاف تھا، لیکن اس نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے رائچور، ورنگل، مدگل، کلیانی، شولاپور، ادونی، دہارود اور چندرکونی کے قلعے بما پرگنات کے اپنے قبضے میں کر لیے۔ علی عادل شاہ سے پہلے کوئی مسلمان بادشاہ ان قلعوں کو فتح نہ کر سکا۔ علی عادل شاہ نے بیجا نگر کے ہندو راجا رام راج سے دوستانہ تعلقات قائم کیے، لیکن رام راج کے بیٹے کی وفات پر جب علی عادل شاہ رام راج کے بیٹے کی تعزیت کے لیے گیا تو واپسی پر رام راج نے بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند قدم تک بھی الوداع کرنے کے لیے نہیں آیا، جس کا علی عادل شاہ کو بہت زیادہ رنج ہوا، لیکن وہ خاموش رہا۔ علی عادل شاہ کے رام راج سے دوستانہ تعلقات حسین نظام شاہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ علی عادل شاہ نے حسین نظام شاہ سے کلیان اور شولاپور کے قلعوں کا مطالبہ کر دیا، جو پہلے عادل شاہی کا خاندان کے زیر قبضہ تھے، تو حسین نظام شاہ نے علی عادل شاہ کے قاصد کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی۔ اس پر علی عادل شاہ رام راج کی مدد سے لشکر لے کر 976 ہجری میں حسین نظام شاہ کی طرف چل پڑا، جس پر حسین نظام نے قلعہ کلیان علی عادل شاہ کے حوالے کر دیا اور جنگ ملتوی ہو گئی۔ اس کے بعد علی عادل شاہ رام راج کے ساتھ نلدرگ گیا اور وہاں قلعہ شاہ درگ کی تعمیر کی۔ علی عادل شاہ اور رام راج میں یہ معاہدہ تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے جان و مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے، لیکن رام راج کی طرف سے عہد شکنی کی گئی اور مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، اور بعد میں رام راج نے علی عادل شاہ
اور قطب شاہ پر حملہ کر دیا۔ دونوں بادشاہوں نے اپنے اپنے ملک کے کچھ حصے رام راج کو دے کر صلح کر لی۔ دوسرے سال جب قلعہ شاہ درگ پوری طرح مستحکم ہو گیا تو علی عادل شاہ نے نظام شاہی حکمرانوں سے تعلقات درست کرنے کے لیے سلطان علی شاہ کی شادی نظام شاہ کی بیٹی چاند بی بی سے کر دی اور جہیز میں شولہ پور کا قلعہ لیا، اور اپنی بہن ہدیہ سلطان کی شادی حسین نظام شاہ کے بیٹے شہزادے مرتضیٰ سے کر دی۔ ان امور سے فارغ ہو کر رام راج کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت کو لگام ڈالنے اور اس کی دست درازیوں کا بدلہ لینے کے لیے علی عادل شاہ نے اس پر لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ اس کام کے لیے علی عادل شاہ نے حسین نظام شاہ، ابراہیم قطب شاہ اور علی برید کی مدد سے 972 ہجری کو رام راج پر حملہ کر دیا۔ ایک خون ریز لڑائی کے بعد رام راج کو قتل کر دیا گیا اور پورا میدان ہندوؤں کی لاشوں سے بھر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس جنگ میں 3 لاکھ ہندو، لیکن مستند روایات کے مطابق اس جنگ میں 1 لاکھ ہندو ہلاک ہوئے۔ رام راج کے قتل کے بعد اس کا بھائی تنک نادری صلح کا طلبگار ہوا اور مسلمانوں کے مقبوضہ قلعے انہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تنک نادری رام راج کا جانشین مقرر کر دیا گیا، لیکن علی عادل شاہ کے حکم پر پراناگدی کا علاقہ تمراج کے سپرد کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد عرصہ دراز تک ہندوؤں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جرأت نہیں کی۔ حسین نظام شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مرتضیٰ نظام شاہ تخت نشین ہو۔ علی عادل شاہ بیجا نگر کو فتح کرنے کے لیے تمراج کو مضبوط کرنے لگا، جس کا علم تنک نادری کو ہو گیا۔ اس لیے اس نے مرتضیٰ نظام شاہ سے مدد طلب کی، جس پر مرتضیٰ نظام شاہ نے بیجاپور کا محاصرہ کر لیا۔ اس لیے علی عادل شاہ نے اناگدی کا خیال ترک کر دیا۔ 974 ہجری میں علی عادل شاہ اور مرتضیٰ نظام شاہ کی مشترکہ فوج نے برار پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا، اور واپسی پر علی عادل شاہ نے بیجاپور میں ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ نظام شاہی حکومت کی زبوں حالی دیکھ کر علی عادل شاہ نے کشور خان اور اسد خان لاری کی سربراہی میں ایک لشکر نظام شاہی سلطنت کی طرف روانہ کیا۔ کشور خان نے انتہائی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی نظام شاہی پرگنوں پر قبضہ کر لیا اور پرگنہ بیسر کے قصبہ کج تک کو عادل شاہی سلطنت میں شامل کر دیا۔ کشور خان نے بیسر میں ایک مستحکم اور مضبوط قلعہ تعمیر کروایا اور دیگر علاقوں کو فتح کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ مرتضیٰ نظام شاہ نے اپنی والدہ خونزہ ہمایوں کو سلطنت کے معاملہ سے علیحدہ کر کے خود مختار ہو گیا اور کشور خان کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کرنے لگا۔ 977 ہجری میں مرتضیٰ نظام شاہ لشکر لے کر کشور خان پر حملہ آور ہوا۔ علی عادل شاہ نے عین الملک اور نور خان کو کشور خان کی مدد کے لیے بھیجا، جو عین موقع پر کشور خان کا ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کشور خان نے بچے کچے لشکر کے ساتھ مرتضیٰ نظام شاہ کا مقابلہ کیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک فتح یاب نہ ہوگا رکاب سے پاؤں نہیں اتارے گا۔ کشور خان بلندی پر کھڑا جنگ کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ اچانک ایک تیر اس کے آ لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور قلعے پر مرتضیٰ نظام شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ کا ایک امیر خواجہ میرک دمیر اصفہانی، جو چنگیز خان کے لقب سے مشہور ہوا، نے عین الملک اور نور خان کا تعاقب کیا اور خون ریز جنگ کے بعد
عین الملک کو قتل کیا اور نور خان کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اس شکست کے بعد علی عادل شاہ کو قلعہ کودہ میں بھی شکست کا سامنا ہوا۔ انگش خان کی سربراہی میں علی عادل شاہ کا ایک لشکر قلعہ ادونی فتح کرنے کے لیے نکلا۔ قلعہ ادونی پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا، جس میں خوبصورت چشمے اور بلند عمارات تھیں۔ شیو رائے کے اسلاف میں سے ہر راجہ اپنے دور میں قلعے کی مضبوطی کے لیے ایک حصار کا اضافہ کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ قلعہ فتح ہوا تو اس کے 11 حصار تھے۔ اس قلعے کو توپ اور صابات نقب سے فتح نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے انگش خان نے طویل محاصرے سے اسے فتح کیا۔ 981 ہجری میں علی عادل شاہ نے ایک لشکر ابو الحسن کی سربراہی میں قلعہ تورکل فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ 6 ماہ تک جب ابو الحسن سے قلعہ فتح نہ ہوا تو لشکر کی سربراہی مصطفیٰ خان کو دے دی گئی، جس نے مزید 2 ماہ کے بعد شدید محاصرے سے قلعہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد کرناٹک کے مشہور قلعہ داروا کی باری آئی، جسے 6 ماہ کے سخت محاصرہ کے بعد فتح کر لیا گیا۔ قلعہ بنکا پور کا حکمران بلب تھا، جو رام راج کی موت کے بعد اس کے بیٹے تنک نادری سے باغی ہو کر خود مختار ہو چکا تھا، لیکن جب علی عادل شاہ نے بنکا پور کا رخ کیا تو اس نے خط کے ذریعے تنک نادری سے معافی مانگی اور مدد کا طلبگار ہوا۔ تنک نادری نے اسے مشورہ دیا کہ خزانوں کے منہ کھول کر مسلمانوں کو راضی کر لے، اگر نہ ہو سکے تو آس پاس کے راجاؤں پر سونے چاندی کی بارش کر کے ان سے مدد طلب کر کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو پریشان کرتے رہیں اور ڈٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ کر، ورنہ قلعہ بنکا پور کے بعد دوسرے قلعے آسانی سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ بلب نے گرد و نواح کے راجاؤں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے، لہذا تمام ہندو راجاؤں نے قلعہ بنکا پور کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ کرناٹک کے لوگ رات کے وقت علی عادل شاہ کی فوج میں داخل ہو جاتے اور کٹار سے مسلمانوں کے سپاہیوں اور گھوڑوں کو قتل کر جاتے۔ یہ اپنے جسم پر خاص قسم کا تیل مال لیتے جس سے دشمن ان پر غالب نہیں آتا۔ یہ لوگ چوروں کے روپ میں آتے اور غلہ چوری کر کے لے جاتے یا پھر اسے آگ لگا دیتے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی سپلائی لائن بھی ڈسٹرب کر دی تھی۔ ان کے حملوں سے علی عادل شاہ کے لشکر میں سخت انتشار پھیل گیا۔ بھوک اور قحط سے سپاہی بھاگنے کی تیاری کرنے لگے۔ مصطفیٰ خان نے سپلائی لائن کی حفاظت کے لیے 6000 برقی متعین کر دیے، جو جرت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ نیز 8000 پیادہ فوج چوروں سے حفاظت کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ محاصرہ طوالت اختیار کر گیا، لیکن مسلمانوں نے استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور 1 سال 3 ماہ کے محاصرے کے بعد بنکا پور فتح کر لیا گیا، جہاں علی عادل شاہ نے ایک تاریخی مندر مسمار کر کے مسلمانوں کے لیے عالی شان مسجد تعمیر کروائی اور مصطفیٰ خان کے اختیارات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ اپنی انگوٹھی بھی اس کے حوالے کر دی۔ بادشاہ خود قلعہ بنکا پور میں ٹھہر گیا اور مصطفیٰ خان کو اگلے قلعے فتح کرنے کے لیے بھیج دیا۔ قلعہ جرا بغیر مزاحمت کے فتح کر لیا گیا۔ قلعہ چندرکونی کے راجا کو قلعے کی مضبوطی اور جنگلوں کی کثرت پر بڑا ناز تھا۔ 10 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد 983 ہجری میں قلعہ فتح کر لیا گیا۔ علی عادل شاہ وہ پہلا حکمران تھا جس کے دور میں قلعہ چندرکونی فتح کیا گیا۔ علی عادل شاہ نے مصطفیٰ خان کی رائے سے قلعہ چندرکونی کی دوبارہ تعمیر کروائی اور نیا قلعہ پہاڑ کے دامن کی بجائے پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا۔ چندرکونی کے بعد
قلعہ کرور کے حاکم کو اطاعت کے لیے خط لکھا گیا۔ قلعہ کرور ایک تنگ پہاڑی راستے پر گھنے جنگل میں واقع تھا، جہاں جاتے ہوئے سپاہی خوف زدہ ہو جاتے، لیکن قلعہ کرور کے حاکم شنکر نائک نے اطاعت قبول کر لی۔ شنکر نائک کی نصیحت پر دوسرے قلعوں کے راجاؤں، جن میں قلعہ چندرجیرا، قلعہ بہرا دیوی، قلعہ کنارے آب، قلعہ ساحل ممان، قلعہ بندر باسلو، قلعہ باقلو اور قلعہ باد کلا شامل ہیں، نے بھی اطاعت قبول کر لی اور 60,50,000 ہون علی عادل شاہ کو نذرانہ پیش کیے اور 3.5 لاکھ ہون سالانہ سرکاری خزانے میں جمع کرواتے رہے۔ درجہ والا قلعوں میں سے 2 قلعوں پر 2 بہادر رانیوں ویول اور جلوی کی حکومت تھی۔ بادشاہ نے انہیں زنانہ خلعت پیش کیے، جو انہوں نے قبول نہ کیے، تب انہیں ان کی بہادری پر مردانہ خلعت عطا کیے گئے۔ اس کے بعد علی عادل شاہ نے نلگنڈا کا رخ کیا، جو کہ کرناٹک کا پایہ تخت تھا۔ علی عادل شاہ کی آمد کی خبر سن کر حاکم نلگنڈا تنک نادری فرار ہو گیا اور قلعہ اپنے ایک وفادار کے حوالے کر گیا۔ علی عادل شاہ نے 3 ماہ تک قلعے کا سخت محاصرہ کیے رکھا۔ تنک نادری نے علی عادل شاہ کے ایک امیر ہند حتم کو 8.5 لاکھ ہون اور 5 ہاتھی دے کر بغاوت پر اکسایا، جس نے 5,000 برقی بھی اپنے ساتھ ملا لیے۔ جب بادشاہ نے غداری کی یہ خبر سنی تو محاصرہ ختم کر کے واپس آ گیا اور مصطفیٰ خان کی سربراہی میں لشکر برقیوں کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن فریقین میں سے کسی کو فتح نصیب نہ ہوئی اور گمسان کی جنگ ہوئی، لیکن بعد میں برقیوں کو صلح کے بہانے بیجا پور بلا کر قتل کر دیا گیا۔ علی عادل شاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی کے بیٹے ابراہیم کو شوال کے مہینے 987 ہجری میں اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ علی عادل شاہ کو خواجہ سرا اور غلام جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ امیر برید کے پاس 2 نہایت ہی حسین خواجہ سرا تھے، جنہیں علی عادل شاہ نے اپنے پاس بلایا۔ جب خواجہ سراؤں کو آنے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہیں یہ اچھا نہ لگا اور ایک خواجہ سرا نے 23 صفر 999 ہجری کو علی عادل شاہ کو چاقوؤں کے وار کر کے قتل کر دیا۔